نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، ابو داود شریف میں حدیث نمبر 4739 ہے۔ فرمایا میری شفاعت میری امت کے گناہ کبیرہ کرنے والوں کے لیے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کبیرہ گناہ کرتے ہیں وہ شفاعت سے محروم نہیں، ان کو بھی شفاعت میں سے حصہ ملے گا۔ بخاری شریف حدیث نمبر 6579، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حوضی مسیرۃ شہر، میرا حوض ایک ماہ کی مسافت تک طویل ہے۔ یعنی حوض جو اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے، حوض کوثر، وہ کتنا لمبا ہے؟ ایک مہینہ کا جو سفر ہوتا ہے، مسافت ہوتی ہے، تو ایک مہینے میں آدمی کتنا دور پہنچتا ہے؟ فرمایا اتنا ہمارا حوض ہے۔ تقدیر کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جف القلم بما انت لاکن، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ فرمایا جو تجھے پیش آنا ہے اسے لکھ کر قلم خشک ہو چکا۔ جو تجھے پیش آنا ہے اسے لکھ کر قلم خشک ہو چکا ہے۔ جب قلم خشک ہو جائے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کی جگہ کچھ اور نہیں لکھا جا سکتا، قلم کیا ہو گیا ہے؟ خشک ہو گیا ہے۔ لیکن تقدیر کا معنی سمجھنا ضروری ہے۔ تقدیر کے مسئلہ میں گھس کر زیادہ بحث مباحثہ کرنا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ حضرت ابو بکر و عمر، ان کو بھی منع ہے کہ تقدیر کے مسئلہ میں بحث نہیں کرنی، بس تقدیر کا جو مسئلہ ہے موٹا سا وہ سمجھ لیجیے۔ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو گناہ کریں یا جو بھی نیکی کریں، ہم یہ گناہ اور یہ نیکی کرنے کے پابند ہیں، اس لیے کہ ہمارے کھاتے میں لکھا جا چکا ہے اور قلم خشک ہو گیا، ہمارے بارے میں لکھا جا چکا، تو بھئی ہمارا کیا قصور ہے؟ گناہ ہو گیا تو کیا ہوا، ہمارا کیا قصور ہے؟ یہ تو لکھا ہوا تھا، تقدیر میں ایسا تھا، قسمت یہ ہے وہ کوئی سی ہیں۔ تو گناہ تقدیر کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں عام لوگ، ایسا نہیں ہے۔ تقدیر میں لکھے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم وہ کرنے پر مجبور ہیں۔ تقدیر لکھے جانے کا مطلب یہ ہے، اللہ نے جب انسانوں کو، جہان کو، مخلوقات کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا، چونکہ اللہ غیب کا جاننے والا ہے، سینے کے رازوں کو جاننے والا ہے، اربوں کھربوں کروڑوں سال بعد بھی اگر کوئی بات یا واقعہ ہونا تھا، اللہ کریم اس کو پہلے ہی سے جاننے والا ہے۔ تو تقدیر کا مطلب ہے علم الہی، کہ اللہ نے مخلوق کو پیدا کرنا تھا، انسانوں کو پیدا کر کے مرضی کا مالک بنا کر دنیا میں بھیجنا تھا۔ پھر ہر بندے نے دنیا میں اپنی اپنی مرضی سے جو جو کرنا ہے، اللہ تو اپنے علم سے پہلے جانتا ہے نا۔ ایسا نہیں کہ جو لکھ دیا جاؤ، جو لکھا ہے اسی کے مطابق کرنے کے پابند ہو، نہیں، ہم اپنی مرضی سے جو کچھ کرنے والے تھے اللہ اس کو ازل سے جانتا ہے۔ تو اللہ نے اپنے علم کا اظہار کرتے ہوئے اس کو پہلے سے لکھ دیا ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ تو تقدیر میں لکھے جانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی مرضی سے جو کرنے والے تھے نا، اللہ پہلے سے جانتا ہے۔ اب ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ گناہ کریں ہو تو تقدیر دکھاتے ہو جی قسمت سے لکھا سی تو کرنا ہی کرنا سی، نہیں، آپ نے جو اپنی مرضی سے گناہ کرنا ہے نا یا نافرمانی کرنی ہے، اپنی مرضی سے جو غلط قدم اٹھانا ہے، اللہ اس کو پہلے سے جاننے والا ہے، اس نے اپنے علم کے مطابق اس کو لوح محفوظ میں جمع فرما دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مشکات کے اندر موجود ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اول ما خلق اللہ القلم، اللہ نے پہلے قلم کو پیدا فرمایا۔ تو جب قلم کو پیدا کیا تو فرمایا اکتب، لکھ۔ تو قلم نے کہا ماذا اکتب، میں کیا لکھوں؟ اللہ کریم نے فرمایا اکتب القدر،
تو میری طرف سے تقدیر لکھ. قلم کو حکم ہوا کہ لکھ. تو قلم نے کیا لکھا؟ فَكَتَبَ عَلَيْهَا مَا كَانَ وَمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى الْأَبْدِ. جو ہو چکا تھا وہ بھی اور جو آئندہ ہونے والا تھا وہ سب کچھ قلم نے لوح محفوظ پر لکھ دیا. وہ اللہ کے علم سے لکھا تھا. اس کو کہتے ہیں تقدیر کا لکھے جانا. اللہ اکبر. بخاری شریف کی حدیث سماعت فرمائیں. بخاری شریف کی حدیث نمبر 2528 ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ تجاوز عن امتی ما وسوست به صدرها ما لم تعمل به او تتکلم. یہ کمال درجے کی اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور شفقت ہے، کرم ہے اپنی مخلوق پر جو اس حدیث میں بیان ہوا. کیا فرمایا؟ بے شک اللہ نے میری امت سے درگزر کر دیا. کن باتوں کو؟ ما وسوست به صدرها، جو وسوسے جو اس کے سینے کے وسوسے اٹھتے ہیں. سینے میں وسوسے آتے ہیں نا، دل میں خیالات آتے ہیں. تو فرمایا میری امت سے اللہ نے دلوں کے اندر، سینوں کے اندر پیدا ہونے والے، اٹھنے والے وسوسوں کو کیا کر دیا ہے؟ معاف کر دیا ہے. ما لم تعمل به او تتکلم، جب تک وہ اس پر عمل نہ کریں یا بات نہ کریں. دل کے اندر ہزار خیال آتا رہے، یہ کر، انج کر، انج کر، آ کر، یہ کر، وہ کر، ہزار خیال آتے رہیں. جب تک ان خیالوں کے مطابق بندہ عمل نہیں کرے گا معافی ہے. دل میں ہزار مرتبہ ہے یار انہوں نے میں ٹکا کے سنا دینی ہے، آج میں نے نا اس کی یہ کر دینی ہے، وہ کر دینی. ہوتا ہے نا، میرے متھے لگے تو سی میں اس کو دو چار کھری کھری سنا دوں گا. دل میں آ رہا ہے، دل میں چاہے ہزاروں مرتبہ آئے کہ وہ مجھے ملے، میں یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، لیکن جب تک اپنی زبان سے اس کے بارے میں ایسا نہیں کریں گے یا اپنے عمل سے وہ کام آپ نہیں کریں گے، اللہ نے دل میں آنے والے خیالات کو کیا کر دیا ہے؟ بولیے ہے معاف کر دیا. اس کی مہربانی نہیں ہے؟ اچھا، اس کا عکس دیکھیں. اب ورقے کی دوسری طرف دیکھیں. کیا نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بندہ دل میں نیکی کا ارادہ کرتا ہے، کی ابھی کی نہیں، صرف ارادہ کیا. اللہ حکم دیتا ہے فرشتوں کو ایک نیکی اس کے کھاتے میں لکھ دو، ایک نیکی اس کے کھاتے میں لکھ دو. وہ لکھ دیتے ہیں. جب بندہ کرتا ہے نیکی تو اللہ فرماتا ہے اب اس کے کھاتے میں 10 نیکیاں لکھ دو. یہ اصول قرآن میں بھی نا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو اللہ کی بارگاہ میں ایک نیکی لے کر آئے گا اللہ اس کو 10 کا بدلہ عطا فرمائے گا، اجر عطا فرمائے گا، ایک کے بدلے میں 10. پھر کرم دیکھیں. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ گناہ کرتا ہے، گناہ کا ارادہ آتا رہے تو پکڑ، جب تک کرے گا نہیں. سمجھ آ گئی نا؟ برا کچھ کہنے کا، کرنے کا خیال ہزار بار ہے، کوئی پکڑ نہیں جب تک ایسا کرے گا نہیں. فرمایا آدمی برائی کا ارادہ کرتا ہے، فرشتے نہیں لکھتے. برائی کر لیتا ہے، فرشتے لکھنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں یا اللہ لکھ دیں. اللہ کریم کی رحمت دیکھیں، اللہ فرماتے ہیں ابھی رک جاؤ، ابھی تھوڑی دیر انتظار کرو، شاید میرا بندہ توبہ کر لے. یعنی اس کے بعد بھی مہلت دیتا ہے. اور نیکی کے بارے میں کیا ہے؟ ابھی سوچا ہے. اس لیے نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. یعنی عمل جب کرے گا وہ تو ثواب تب ملے گا نا. ابھی ارادہ ہی کیا ہے، اللہ اس کے نیکی کے مطابق اس کو اجر عطا فرما دے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک بندہ تھا بڑا غریب سا، وہ جا رہا تھا کہ اس نے دیکھا پہاڑ، بڑا بڑا پہاڑ جی، دیکھ کر حیران ہوا. پھر کہتا ہے اگر یہ پہاڑ ہوتا نا سونے کا اور ہوتا میرا، میں سارا اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا. اچھی سوچ ہی سوچی نا. اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وہی فرمایا جائیں، جا کر اس بندے کو کہہ دیں اللہ نے تمہارے کھاتے میں پہاڑ جتنا سونا خرچ کرنے کا ثواب لکھ دیا. جے میں ویکھاں
ਅਮਲਾਂ ਵੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ। ਸੌਣ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਾਤੀ ਤੁਸੀਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੌਣ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਚਲੋ, ਜੇ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਅਮਲਾਂ ਵੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ तेरी रहमत ਵੱਲੇ फिर बल्ले बल्ले बल्ले। अल्लाह अकबर। इसी तरह ख़ता और निस्यान के बारे में अबू दाऊद शरीफ में हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रुफ़िअ अन उम्मती ख़ता व निस्यान। अल्लाह ने मेरी उम्मत से ख़ता और निस्यान को उठा लिया है, बख्श दिया है, माफ़ कर दिया। निस्यान कहते हैं भूलने को। किसको कहते हैं? भूलने को। भूल कर कोई गलती कर ली, रोज़े में भूल कर खा लिया, पी लिया, रोज़े में 10 रोटियां भूल के बंदा खा गया, तो फरमाया ये भूल क्या है, अल्लाह ने बख्श दिया। इसके अलावा भी भूल से जो काम हो जाए अल्लाह की तरफ से वो क्या है, मुआफ़ है। इसी तरह ख़ता, ख़ता क्या है? एक होता है भूल और एक होता है गलती। फिर गलती में 2 पहलू होते हैं, इरादतन गलती की है या गैर इरादी तौर पे गलती होगी। ख़ता ये होती है आदमी करने गया शिकार, जैसे उसने वो कोई जानवर देखा, उसको तीर सीधा किया, खींचा, तीर छोड़ा, निशाना ख़ता हो गया, वो जाकर ला गया किसी बंदे को, वो बंदा मर गया। अब ये इरादतन मारा या ख़ता हुई है? बोलिए, ख़ता हुई है। अब यहाँ पर कत्ल का बदला कत्ल नहीं आएगा। क्यों? ये इरादतन बंदा नहीं मारा, बल्कि क्या हुई है, ख़ता हुई है। तो फरमाया अल्लाह ने मेरी उम्मत से ख़ता को भी उठा लिया और निस्यान को भी उठा लिया है। अल्लाह अकबर। अब आगे सुनिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़हब फनादि फिन्नास अन्नहु ला यदखुलुल जन्नता इल्लल मुमिनून। ये मुस्लिम शरीफ की हदीस नंबर 309 है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जा लोगों में ऐलान कर दे कि मोमिनों के सिवा कोई जन्नत में दाखिल नहीं होगा। मोमिनों के सिवा जन्नत में कोई दाखिल नहीं होगा। और आजकल का मुसलमान जिसको अपने नबी की ज़ुबान पर शायद एतबार नहीं रहा, ये जो सोशल मीडिया चलाते हैं देखते होंगे, फेसबुक वगैरह पर बाज़ औक़ात पोस्ट होती है, किसी अंग्रेज़ ने किसी कुत्ते को बचा लिया हैं, वो उसको लगाते हैं, और इधर किसी मुसलमान की कोई ज़्यादती लगा देते हैं, कहते हैं देखो जी वो काफिर वो जन्नत वो जाएगा जहन्नम में और ये जाएगा जन्नत में। यानी मजाक उड़ा रहे होते हैं दीन का। भाई काफिर जितने मर्जी भले कर ले, जब तक वो काफिर है जन्नत में नहीं जा सकता। ये अटल फैसले हैं, याद रखना। कहते हैं फलां ने ये बनाया था, लोग आज उससे इतने फ़ायदे उठा रहे हैं, वो क्या जहन्नम में जाएगा? बिल्कुल, अगर वो मरा काफिर है तो कहाँ जाएगा? जहन्नम में जाएगा। चीज़ें जितनी मर्जी बना ले, कोई माना नहीं रखती। माना रखता है ईमान लाना। समझ आ गई ना? तो कई लोग सिर्फ अमल को देखते हैं, फ़लाँ ने इतनी इजादात की और मुसलमान समझते हैं कि वो जहन्नम में जाएगा। फ़लाँ ने इतने बंदे बचा लिए, फ़लाँ डॉक्टर है, उसने फ़लाँ बीमारी की दुआ ढूंढ ली है, इजाद कर ली है, और क्या वो जहन्नम में जाएगा? बिल्कुल जहन्नम में जाएगा अगर मरेगा काफिर। जन्नत में कौन जाएगा? बोलिए, जो नबी करीम अलैहिस्सलाम को मानेगा, हुजूर पर ईमान लाएगा। जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानता, ईमान नहीं लाता, खा करोड़ों नेकियां करता रहे, खा करोड़ों चीज़ें वो इजाद करे, खा वो हज़ारों बीमारियों का इलाज दरियाफ्त करे, हुजूर पर ईमान नहीं लाता तो जन्नत में बस पक्का इसी पर रहने। वो के इस दर का हुआ, खल्के खुदा उसकी हुई, जो हुजूर का हो गया। अल्लाह अकबर। वो के उस दर का हुआ, खल्के खुदा उसकी हुई, वो जो इस दर से फिर गया, अल्लाह उससे फिर गया। यानी जिसने हुजूर के दर को छोड़ दिया, अल्लाह ने उस बंदे को क्या किया? छोड़ दिया। और जो हुजूर का हो गया, खल्के खुदा उसकी हो गई। आज देखें ना, हज़रत दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह दुनिया से गए 1000 साल होने वाले हैं, लेकिन आज भी दीवाने जाते हैं कि नहीं, ना बरादरी, ना रिश्तेदारी, ना ताल्लुक़, ना कुछ, ना काई।
لیکن جا کر سلام کرتے ہیں، کیوں؟ حضور کے ہوئے، سمجھ آ گئی نا؟ اور بے ایمان ہے ابو جہل وغیرہ، حضور کی برادری کا بندہ ہے، لیکن اس کو لعنت پڑتی ہے، کیوں؟ وہ رسول اللہ کا ہوا نہیں۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے یہ جو کافر ہیں یہ جنت میں نہیں جائیں گے، حتیٰ یلج الجمل فی سم الخیاط، جب تک اونٹ سوئی کے سوراخ میں داخل نہیں ہو جاتا تب تک کوئی کافر جنت میں نہیں جا سکتا۔ کیا مطلب؟ نہ اونٹ سوئی کے سوراخ میں جائے گا نہ کوئی کافر جنت میں جائے گا۔ جس طرح اونٹ کا سوئی میں جانے کا، سوئی کے سوراخ میں داخل ہو کر گزرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ایسے ہی کسی کافر کا جنت میں جانے کا سوال ہی پیدا، جیسے وہ ناممکن ویسے ہی یہ ناممکن ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ تو مارا ہے، وہ کسی اور کو تھوڑی مارنے لگا تھا۔ نہیں، لڑائی تو جان بوجھ کر ہی ہوتی ہے۔ جب دو مسلمان آپس میں لڑیں نا، دونوں مارنے کا ارادہ رکھیں، کوئی ایک مر جائے جہنم میں دونوں جاتے ہیں جی، کیونکہ مارنے کا ارادہ، جو مر گیا بے شک وہ مر گیا، لیکن وہ بھی معاف کرنے کے چکر میں نہیں تھا، وہ بھی مارنے کے چکر میں تھا۔ قاتل اور مقتول مسلمان اگر لڑے نا تو قاتل اور مقتول دونوں کہاں جاتے ہیں؟ بولیے۔ مثال کے طور پہ افغانی آج کل کہہ رہے ہوں گے ہمارے شہید، اور پاکستانی کہہ رہے ہوں گے ہمارے شہید ہیں۔ یہ آپس میں مسلمان لڑ رہے ہیں نا، تو آقا علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ جب دو مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں تو دونوں کہاں جاتے ہیں؟ ہاں جی، واہ ساڑیاں حکومتاں۔ اسرائیل کو کچھ کہہ نہیں سکتے، افغانیاں دے بکھی پہ گئے۔ سبحان اللہ۔ خیر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلم ثم قاتل، مسلمان ہو جا پھر جہاد کرنا۔ یہ کب کی بات ہے؟ معرکہ ہو رہا تھا، جنگ ہو رہی تھی، ایک شخص آیا، اس نے پوچھا دو قبیلے، دو برادریاں آپس میں کیوں جھگڑ رہے ہیں؟ تو کسی نے کہا کہ یہ مسلمان ہیں اور ان کے نبی ان کے ساتھ ہیں، اور یہ کفار ہیں، یہ لڑ رہے ہیں آپس میں۔ تو اس نے سوچا میں جا کر ساتھ دیتا ہوں مسلمانوں کا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، وہ کہنے لگا میں آپ کا ساتھ دینے کے لیے آیا ہوں، آپ کی طرف سے جنگ لڑنا چاہتا ہوں۔ تو آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اسلم، پہلے ایمان لا، پہلے کیا کرے؟ ایمان لا، ثم قاتل، پھر کیا کرے؟ پھر قتل کر، پھر جہاد کر، پھر لڑائی کر۔ اس لیے کہ اگر بغیر ایمان کے لڑتا رہے تو ثواب، مر بھی جائے تو شہادت نہیں ملے گی، اس لیے کہ ایمان پلے نہیں ہے۔ تو ایمان بڑی قیمتی چیز ہے بھائی، ایمان تمام اعمال پر مقدم ہے۔ ایمان سلامت ہونا، اعمال میں کمی بھی ہو تو بخشش ممکن ہے، لیکن ایمان میں گڑبڑ ہو اور اعمال کے کوٹھے بھرے پڑے ہوں تو بخشش ممکن نہیں ہے، یہ یاد رکھنا۔ اس لیے ہم اہل سنت جو ہے نا اکثر اپنے خطابات میں زور دیتے ہیں ایمانیات کے اوپر، بھئی اپنا عقیدہ صحیح رکھنا، اپنا ایمان صحیح رکھنا۔ لوگ کہتے ہیں بھئی اصلاح کرو، بھئی یہ بھی تو اصلاح ہے نا، بے ایمانوں سے بچو، گستاخوں سے بچو، جو رسول اللہ کے بارے میں، صحابہ کرام کے بارے میں منہ پھٹ ہیں، زبان دراز کرتے ہیں، ان سے بچو۔ یہ اصلاح ہی ہے نا، گستاخوں سے بچ کر رہو، اپنا ایمان سلامت رکھو، بے ایمانوں سے بچو۔ تو جب ہم یہ بات کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں نہیں اصلاح کی بات کرنی چاہیے، یہ اصلاح نہیں تو اور کیا ہے؟ وہ سمجھتے ہیں کہ اصلاح صرف یہ بھائی نماز پڑھو، ٹھیک ہے نماز پڑھو یہ اصلاح ہے، لیکن نماز بچاؤ، نماز کس کے پیچھے پڑھنی ہے؟ یہ بھی تو اصلاح ہے نا۔
نماز کس کے پیچھے پڑھنی ہے، کہاں ہوگی کہاں نہیں ہوگی۔ دیکھیں نا، ایک بندہ مصلی پر آ کر نماز پڑھے لیکن وضو ہی نہ کرے، پڑھیں گے نماز؟ ہو جائیں گی؟ قرآن بھی پڑھے گا وہ نماز میں، تلاوت بھی کرے گا، ہو جائے گی نماز؟ نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے نماز کی شرط چھوڑ دی۔ کون سی بلا؟ طہارت نماز کے لیے کیا ہے؟ شرط ہے۔ اگر اس شرط کو چھوڑ کر مصلی کے اوپر چڑھ کر نماز پڑھائے گا، نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر چلو طہارت اس نے وضو کر لیا ہے لیکن کپڑے ناپاک ہیں، پھر بھی نماز تو کپڑے، نماز کے لیے تو جسم بھی پاک ہو، کپڑے بھی پاک ہوں، تو کیا خیال ہے من بھی پاک ہونا چاہیے کہ نہیں؟ من میں گستاخیاں ہوں، من میں بدعقیدگی ہو، من میں یہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پلے کوئی شے ہی نہیں، کچھ کر ہی نہیں سکتے ہیں، من میں یہ ہو اور نمازیں پڑھا رہا ہو تو نماز تو نہیں ہوگی نا۔ من میں یہ ہو کہ رسول اللہ کا خیال آئے گا تو نماز ختم، اور پھر نماز پڑھا رہا ہو تو اس کی تو اپنی نہیں ہوگی بھائی، اس کے پیچھے کہاں ہوگی؟ لوگ کہتے ہیں نہیں دھکا شاہی کر رہے ہو، ایسا نہیں ہے، بس جو کلمہ پڑھے وہ مسلمان ہے۔ بھائی کلمہ پڑھ کر کلمہ کے اوپر قائم رہے وہ مسلمان ہے۔ کلمہ پڑھ کر رسول اللہ کی بارگاہ میں گستاخی کا مرتکب ہو تو پھر وہ ایمان والا نہیں رہتا جب تک اس کفر سے وہ توبہ نہیں کر لیتا۔ کرے ایمان مقدم ہے، اعمال ان کا مرتبہ کیا ہے؟ بعد میں ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے جو درس و بیان ہوا اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔